اچھا لڑکی کا فیوچر جب وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے شادی کو لے کے تو دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے اچھی نوکری پلس پسند کی چھوکری. یہ دو چیزیں, اچھی نوکری اور پسند کی چھوکری. سر یہ حقیقت ہے, کوئی مانے یا نہ مانے. اچھا لڑکیاں جب یہ فیصلہ کرتی ہیں ان کے دو خواب ہوتے ہیں, ایک پسند کا لڑکا, دوسرا سہولیات کا تڑکا. یہ دو چیزیں. اب دونوں میں سے اگر ایک فیصلہ کرنا پڑ جائے تو کہتی ہیں پسند کا لڑکا سائڈ پہ, سہولیات کا تڑکا سائڈ پہ نہیں ہونا چاہیے. آج کل ہماری یوتھ کا فیوچر یہ ہے, یا آپ اس کو ہماری آج کی یوتھ کا مائنڈ سیٹ کہہ لیں, وہ یہ ہے. اب میں ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے, ایک محفل میں گفتگو ہو رہی تھی, تو وہاں ایک ڈاکٹر صاحب کہنے لگے وسیم صاحب کبھی ریسرچ کر کے دیکھیے گا, آپ کو اندازہ ہوگا کہ محبت کی شادیوں میں, لو میرجز میں صرف وہی شادیاں ناکام ہوئی ہیں جہاں لڑکے فائنینشیلی سٹیبل نہیں تھے. جہاں لڑکے فائنینشیلی سٹیبل نہیں تھے, یعنی کہ اگر آپ فائنینشیلی سٹیبل ہیں تو آپ کی محبت کی جو شادیاں ہیں وہ کامیاب ہو جاتی ہیں. ادروائز محبت ساری سائڈ پہ رہ جاتی ہے اور پیٹ اور جو سہولیات ہیں, فیسلٹیز, وہ آگے آ جاتی ہیں. تو اس کے بارے میں نے ایک جملہ لکھا تھا. میں تو اتنا بڑا رائٹر نہیں ہوں, چھوٹے موٹے جملے لکھتا رہتا ہوں. تو اس پر ایک آپ ریسنٹ ابھی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا, عامر لیاقت صاحب نے تیسری شادی کی ہے. تو اس میں نے لکھا تھا, کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ اس ایج میں عامر لیاقت صاحب کو جی 18 سالہ لڑکی مل گئی ہے. میں نے کہا بھائی یہ تو کچھ بھی نہیں ہے, چوتھی 16 سالہ میں ملے گی. تو ساتھ میں نے ایک اور چیز ایڈ کی تھی, وہ یہ تھی کہ محبت بعد میں کیجیے گا, پہلے کچھ کر لیں, کچھ بن جائیں, کچھ بنا لیں. ادروائز محبت تو دور کی بات ہے, آپ کو محبت کا مین بھی نہیں ملے گا, اور آپ کے جو محبت ہے اس کی بے جو ہے نا, اس سے صرف آپس میں باتیں ہوتی رہیں گی, اور محبت کا جو آخری تے ہے نا, اس سے آپ کے لیے صرف تالیاں بجیں گی, اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوگا. خوبصورتی کی اگر بات کریں تو آپ کو خوبصورتی تو نہیں ملے گی, البتہ خوبصورتی کا خیر بھی نہیں ملنا. لاسٹ تھنگ, شادی. تو اگر آپ نے اپنا فیوچر اچھا نہیں بنایا تو شادی تو نہیں ہو سکتی. شادی کے شین سے گھر کے کام کرنے پہ شاباش ضرور ملے گی. تو ہے فنی بات لیکن حقیقت ہے. نیکسٹ اب آتے ہیں آپ لوگوں کی طرف. ہم میں سے بیشتر جو طبقہ ہے وہ انٹرمیڈیٹ کرنے کے بعد اپنی کوئی بھی ڈگری یا فیلڈ چوز کرتا ہے, اس کا انتخاب کرتا ہے, تو ایڈمیشن ہو جانے کے بعد اس کے ذہن میں دو چیزیں ہوتی ہیں. اسے لگتا ہے کہ جیسے ہی میری ڈگری کمپلیٹ ہوگی مجھے ایک اچھی نوکری مل جائے گی, ایک اچھی جاب مل جائے گی. اور جاب اچھی سے مراد یہ ہے جہاں وہ یہ سمجھتا ہے کہ میری ہینڈسم سیلری ہوگی اور ایک مجھے گاڑی جو ہے وہ ساتھ میں مل جائے گی. یہ ہر اسٹوڈنٹ کا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے ڈیورنگ یونیورسٹی لائف یا کالج لائف, اور اسے یہ لگتا ہے کہ ڈگری کمپلیٹ کرنے کے بعد میں اپنے جو خواب ہیں وہ پورے کر سکوں گا. اگر وہ بی ایس کا اسٹوڈنٹ ہے یا اس نے بی ایس سی کرنے کے بعد ماسٹرز میں ایڈمیشن لیا, لیکن بی ایس کے فائنل سیمسٹرز میں آ کے یا ایم ایس سی کے فائنل سیمسٹر میں آ کے اسے کہا جاتا ہے کہ آج کے دور میں اگر آپ نے ایم فل نہیں کیا پھر آپ کو اچھی جاب نہیں ملے گی. اب وہ اسٹوڈنٹ جو اپنا بی ایس کا آخری سیمسٹر گزارنے والا تھا یا اپنی ماسٹر کی ڈگری کمپلیٹ ہونے کے انتظار میں تھا, اور اس کے پیچھے پیرنٹس بیٹھے ہیں جنہوں نے یہ امید اور یہ توقعات وابستہ کی ہوئی ہیں کہ بیٹا واپس آئے گا اور بیٹا جاب کرے گا, بیٹا کمائے گا, ہمارا بڑھاپا جو ہے وہ بھی سیکیور ہوگا, اور بچے کی جو ہے نا وہ دھوم دھام سے شادی بھی کریں گے. پیچھے اس چیز کی تیاریاں چل رہی ہوتی ہیں, اور وہاں بچے کو آخری سیمسٹرز میں بتایا جاتا ہے کہ جی آپ نے اگر ایم فل نہیں کیا تو آپ کو اچھی جاب نہیں ملے گی. اب یہاں موسٹلی اسٹوڈنٹس جو ہیں ہمارے, اب وہ مائنڈ سیٹ بنا لیتے ہیں کہ یار جب 4 سال لگا لیے پیچھے یونیورسٹی میں تو 2 سال کا اور کڑوا گھوم بھر لیتے ہیں, تو اس کے بعد شاید ہمیں ایک اچھی جاب مل جائے گی.
موسٹلی اسٹوڈینٹس جو ہیں وہ ایم فل کر لیتے ہیں. اور آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ ماسٹرز کرنے کے بعد آپ میں سے موسٹلی لوگ اسٹوڈینٹس جو ہیں اور یونیورسٹی سے تعلق رکھتے ہوں گے. ایم ایس سی کی ڈگری کے دوران آپ کے جتنے کلاس فیلوز ہوتے ہیں آج کل ایم فل کے دوران اسی میں سے 80% آپ کے فیلوز دوبارہ آپ کے ساتھ فیلوز ہوتے ہیں. یعنی کہ 80% جو اسٹوڈنٹ طبقہ ہے وہ مجبور ہو جاتا ہے نیکسٹ ڈگری کرنے کے لیے اور مزید 2 سال ضائع کرنے کے لیے, اور وہ آپ کے ساتھ پھر ایم فل میں بیٹھا ہوتا ہے. اب جیسے ہی آپ لوگ ایم فل کر لیتے ہیں اور اس کے بعد جب باہر نکلتے ہیں فیلڈ میں جاب کے لیے, پھر آپ کو پتہ لگتا ہے کہ چند کتنا گزاری ہے رات میں. پھر آپ کو پتہ لگتا ہے کہ ایم فل کی ڈگریاں آپ ہاتھ میں اٹھائے پھرتے ہیں اور آپ کو 10 سے 12 ہزار روپے کی جاب دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا. خوش قسمتی سے شاید کوئی 5% میں کہوں گا کہ اسٹوڈنٹس کا طبقہ جو شاید کسی اچھی جگہ پر ایم فل کرنے کے بعد سیٹ ہو جاتا ہے. پیچھے بچتے ہیں 95% لوگ. ان 95% لوگوں میں سے 10 to 15% وہ طبقہ ہے جن کے پاس کوئی اچھی سفارش ہوتی ہے, جن کے پاس پیسہ ہوتا ہے, وہ سفارش اور پیسے کا استعمال کرتے ہوئے کسی نہ کسی جگہ ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں. پھر کچھ وہ طبقہ بچ جاتا ہے جو بزنس کلاس فیملی سے بلانگ کرتا ہے, وہ اپنا کوئی نہ کوئی بزنس کوئی نہ کوئی کاروبار سنبھال لیتے ہیں. اور پیچھے پھر جو طبقہ رہ جاتا ہے وہ طبقہ رہ جاتا ہے جس کے پاس نہ تو سفارش ہے, جس کے پاس نہ تو پیسہ ہے اور نہ وہ کسی بزنس کلاس فیملی سے بلانگ کرتا ہے. ایک مڈل کلاس طبقہ. اب ہم مڈل کلاس لوگوں کے ساتھ سب سے بڑا مسئلہ یہ پیش آتا ہے کہ اگر وہ یہ مائنڈ سیٹ بھی بنا لے کہ جی میں اپنا کوئی کام شروع کرتا ہوں, کوئی چھوٹا موٹا کام شروع کرتا ہوں, تو ہمارے یہاں مائنڈ سیٹ اس طرح کا ہے کہ یہاں سب سے پہلے یہ بات کی جاتی ہے کہ جی نوکری سرکاری ہونی چاہیے, گورنمنٹ جاب ہونی چاہیے. اور میں نے کئی ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو پرائیویٹ سیکٹرز میں 50, 60, 70,000 پر منتھ کی ارننگ کرتے ہوئے چھوڑ کے اس کو جو ہے نا وہ 22,000 پر منتھ کی سیلری پر گورنمنٹ جاب کے پیچھے بھاگ گئے. وجہ کچھ ان کا اپنا مائنڈ سیٹ تھا اور کچھ ان کی جو فیملی کا جو پریشر تھا وہ تھا کہ جی گورنمنٹ جاب لگی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا مستقبل محفوظ ہو گیا, آپ کا فیوچر سیکیور ہو گیا. میں اکثر بیٹھ کے یہ بات سوچتا ہوں کہ ایک وہ جاب جس کے ذریعے آپ گھر کا کچن بڑی مشکل سے چلا سکتے ہیں, وہ آپ کا فیوچر کیسے سیکیور کر سکتے ہیں؟ مائنڈ سیٹ کی بات ہے نا. آج کل گورنمنٹ جاب والے لوگوں سے ملے تو آپ کو پتہ لگے آخری 12 سے 14 دن جو ہے نا وہ کہتے ہیں جی قرضے مانگ کے مہینہ گزرتا ہے. اچھی سے اچھی پوسٹ پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کا یہی حال ہے. یہ بات کرنے کا بیسیکلی مقصد یہ ہے کہ ڈگری, سکلز, ایکسپیرینس, یہ 3 چیزیں ہوتی ہیں ہر شخص کے سامنے, اور آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ ان میں سے کس کا انتخاب کرتے ہیں. ڈگری کا انتخاب کرنے والوں کی صورتحال میں آپ لوگوں کے سامنے آلموسٹ رکھ چکا ہوں کہ آپ کے پاس لے دے کے ایک ہی جاب بچ جاتی ہے اور وہ بچ جاتی ہے پرائیویٹ ٹیچنگ کی. آپ بحیثیت ایک پرائیویٹ ٹیچر جاب کرتے ہیں, اور خاص طور پر ہمارے جنوبی پنجاب یا ڈیرہ غازی خان کی اگر بات کر لیں تو شاید یہاں 8 سے 10 سکولز ایسے ہوں گے جو آپ کو 15,000 سے لے کے 22 یا 25,000 پر منتھ سیلری بحیثیت ٹیچر پے کرتے ہیں. پیچھے جو آپ کے پاس 95% سکولز بچ جاتے ہیں پرائیویٹ سکولز, وہ آپ کو سیلری کیا پے کرتے ہیں؟ 6,000 سے لے کے 8,000, 10,000. اس سے زیادہ سیلری آپ کو نہیں ملتی. ایک ماسٹرز کرنے کے بعد, ایم فل کرنے کے بعد ایک پڑھا لکھا طبقہ صرف اور صرف اپنی سفید پوشی کا بھرم رکھنے کے لیے وہ 8 سے 10,000 روپے کی جاب کرنے کے لیے مجبور ہو جاتا ہے, حالانکہ یہ اس کی خواہش نہیں ہوتی. اس نے تو کبھی دور دور تک نہیں سوچا تھا کہ وہ 8 سے 10,000 روپے پر منتھ کے اوپر جاب کرے گا. لیکن جیسے ہی باہر آتے ہیں تو آپ کو پتا ہے پریکٹیکل اور تھیوریٹیکل لائف میں بہت زیادہ ڈفرینس ہے.
حالات آپ کو مجبور کر دیتے ہیں اور آپ کو اس طرح کی جاب کا انتخاب کرنا پڑ جاتا ہے. نیکسٹ چیز کیا آپ کے پاس سکلز کی بات کرتے ہیں. پہلے اپنا ایکسپیرینس آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے, مجھے ایک کارپینٹر کی ضرورت تھی, تھوڑا سا کام کروانا تھا. میں مارکیٹ چلا گیا, مارکیٹ گیا تو 8 سے 10 دکانوں میں نے چکر لگائے ہیں, اور ہر بندے نے مجھے کہا کہ جی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے, ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. پھر جا کے کوئی ایک بندہ تیار ہوا کام کرنے کے لیے, اسے پک اینڈ ڈراپ بھی دیا میں نے, اپنے ساتھ لے کر بھی آیا, اسے کام دکھایا. 1 یا سوا گھنٹے کا کام تھا میکسیمم. اس نے بڑی محنت ترلے کرنے کے بعد کہا ہے کہ 2000 لوں گا, اس سے کم نہیں لوں گا. یہ کارپینٹر کی بات بتا رہا ہوں آپ کو. اسی طرح آپ الیکٹریشینز جو ہیں ان کو دیکھ لیں, پلمبر کو دیکھ لیں, موٹر سائیکل میکینکس جو ہیں ان کو دیکھ لیں کہ ان کی ڈیلی کی ارننگ کتنی ہے اور اس وقت ایک پڑھے لکھے طبقے کی ارننگ کتنی ہے. اسے ریسپیکٹ بھی دی جا رہی ہے, میں اسے پک اینڈ ڈراپ بھی دے رہا ہوں, اور وہ اپنی مرضی کے پیسے بھی مجھ سے چارج کر رہا ہے. وہ بھی صرف اور صرف 1 سے سوا گھنٹے کے 2000 اس کی کم از کم ڈیمانڈ تھی. بیسیکلی آج کام کی ویلیو ہے, آج سکلز کی ویلیو ہے, آج ہنر کی عزت ہے. ہنر کسی بھی طرح کا ہو سکتا ہے. ہمارے یہاں پہ شہباز موویز ہے ڈیرہ غازی خان میں, چودھری شہباز, ان کے پاس 2 لڑکے کام کرتے ہیں. ایک لڑکے نے بی ایس سی کیا ہوا ہے اور دوسرے نے ماسٹرز کیا ہوا ہے. میری ان سے ایک دن گپ شپ ہو گئی, میں نے اس سے پوچھ لیا کہ آپ یہاں کیا کرتے ہیں. انہوں نے بتایا کہ ہم فوٹوگرافی اور ویڈیو ایڈیٹنگ کا کام یہاں پر کرتے ہیں. بیسیکلی ڈگری ایک کی بی ایس سی تھی اور دوسرے نے ماسٹرز کیا ہوا تھا. اب وہ شہباز بھائی مجھے کہنے لگے کہ وسیم بھائی یہ 1.5 سال سے ویلے پھر رہے تھے, 1.5 سال سے ویلے پھر رہے تھے, انہیں 10 سے 12 ہزار روپے کی کوئی جاب نہیں ملی. یہ میرے کسی دوست کے جاننے والے تھے. میں نے انہیں کہا یار میرے پاس آ جاؤ, 2-3 مہینے میں یہ والا کام سیکھ لو, تمہاری ارننگ سٹارٹ ہو جانی ہے. تو کہتے میں نے 3 مہینے میں انہیں ویڈیو ایڈیٹنگ اور فوٹوگرافی کا کام سکھا دیا, اور اب انہوں نے میرے پاس 2 ماہ میں دونوں لڑکوں نے 1.25 لاکھ روپے کی ارننگ کی ہے, جسٹ 2 منتھس میں. کس بنا پر کی ہے؟ سکلز کی بنا پر. ڈگری کہاں ہے؟ ڈگری کہاں ہے؟ آپ کو ایک الیکٹریشین کی ضرورت ہے, آپ مارکیٹ چلے جائیں, آپ کو لگ پتہ جانا ہے کہ الیکٹریشین کو ڈھونڈ کے لانا, ایک اچھا کام کرنے والا بندہ تلاش کرنا کتنا مشکل کام ہے. اور ادھر آپ کو ایک بی ایس سی, ایم ایس سی یا ایم فل والے بندے کی ضرورت ہے. یہاں بیٹھے بیٹھے فیس بک پہ ایک پوسٹ لگائیں, اپنے واٹس ایپ پہ ایک سٹیٹس لگا دیں, 1 گھنٹے کے بعد یہاں دیکھیے گا اس حال میں ایونٹ کے لیے اتنے لوگ نہیں آئے جتنے اس جاب کے لیے آ جانے. سیلریز بھی آپ کی 10 سے 15 ہزار. جی 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 ٹھیک ہے, آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں اور ایک اور بات بھی ایڈ کر دوں, کیونکہ ابھی کنٹینیو تھا تو ہو سکتا ہے جو سوال آپ پوچھنے جا رہے ہیں وہ میرے آلریڈی اس اسپیچ کا حصہ ہو جس کو میں نے ڈیلیور کرنا ہے. اس لیے کوشش کرنی چاہیے, تھوڑا سا ویٹ اچھی بات ہوتی ہے کہ بعد میں پتہ لگ جاتا ہے. ہاں نیکسٹ آخری جو 5 سے 7 منٹ 10 منٹ ہے وہ میں ہمیشہ چھوڑتا ہوں کوسچننگ کے لیے کہ کسی کا بھی کوئی سوال ہے تو وہ پوچھ سکتا ہے. آپ کا سوال میں اس کو دہراؤں تو چلے اسی کو پروسیڈ کر دیتا ہوں. پہلے آپ وہ سوال پوچھ بیٹھے ہیں کہ کیا پڑھنا نہیں چاہیے, تعلیم کا مقصد کیا ہے؟ تعلیم کا مقصد کیا ہے؟ تعلیم ذہنی پرواز کا نام ہے. تعلیم ذہنی پرواز کا نام ہے. تعلیم وہ ہے جو آپ میں عقل و شعور بیدار کرتی ہے. تعلیم وہ ہے جو آپ میں اخلاقیات پیدا کرتی ہے. تعلیم اس کا نام ہے جو آپ کو ادب و آداب سکھاتی ہے, جو آپ کو احترام سکھاتی ہے. کیا موجودہ دور میں جو ایجوکیشن آپ لوگ لے رہے ہیں وہ یہ تمام چیزیں آپ کو دے رہی ہے؟ موجودہ دور میں کون سے ایسے لوگ ہیں جو تعلیم اس غرض سے حاصل کر رہے ہوں جو میں نے ابھی مقاصد بتائے ہیں؟ کوئی بھی نہیں. تو موجودہ دور میں آپ کا ڈگری لینے کا مقصد ہی ہے کیا, اور وہ ہے ارننگ. تو پھر آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ کیا پھر ہمیں پڑھنا نہیں چاہیے؟
بیسیکلی دو آپشن آ جاتے ہیں. ایک وہ طبقہ ہے جو ان ایجوکیٹڈ رہ گیا, جو اپنے کسی سرکمسٹانسز کی وجہ سے تعلیم حاصل نہیں کر پایا. اس کے پاس میں کہوں گا کہ ہارڈ سکلز والا راستہ ایک اچھا راستہ ہے, اوپن ہے. کارپینٹر کا کام سیکھ لے, الیکٹریشین کا کام سیکھ لے, پلمبر کا کام سیکھ لے, موٹر سائیکل کا میکینک بن جائے. دوسرے نمبر پر جو ایجوکیٹڈ طبقہ ہے, پڑھا لکھا طبقہ, آپ جیسے لوگ جنہوں نے یونیورسٹیز سے ڈگریز لی ہیں یا جو ابھی اسٹوڈنٹس ہیں, انہیں میں کہتا ہوں کہ آپ کے لیے بیسٹ یہ ہے کہ ڈگری کے ساتھ سکلز کا ہونا ضروری ہے. اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں اور یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں, پڑھتے رہیں, بہت اچھی بات ہے, آپ ڈگری لے لیں, لیکن ڈگری کے ساتھ کچھ ایسے اداروں کا رخ کریں جہاں سے آپ کو سکلز مل جائیں. اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ ڈگری کمپلیٹ ہونے سے پہلے آپ فائنینشلی اسٹیبل ہونا شروع ہو جائیں گے, آپ ارننگ بھی کر رہے ہوں گے, اور یہاں آپ کی ڈگری کمپلیٹ ہو جائے گی. ڈگری کمپلیٹ کرنے کے بعد ایٹ لیسٹ آپ کو جاب کے لیے تو نہیں بھاگنا پڑے گا, آپ کو جاب کے لیے دھکے تو نہیں کھانے پڑیں گے. وہ ڈگری ہاتھ میں اٹھا کے آپ کو 8,000 روپے کے لیے دھکے نہیں کھانے پڑیں گے اگر آپ نے اپنی ڈگری کے دوران ہی سکلز سیکھ لی. فار ایگزامپل اب آپ مجھے یہ بتائیں نا کہ ایم ایس سی کرتے ہیں آپ لوگ یا ایم فل کرتے ہیں, 16 سے 18 سال اپنی زندگی کے لگاتے ہیں نا, اتنے تو لگتے ہیں, اس سے بھی زیادہ لگ جاتے ہیں, اور اچھی خاصی انویسٹمنٹ بھی ہوتی ہے, خرچہ بھی تو آتا ہے نا. تو کتنا ہی خوبصورت ہو جائے گا, کتنا بہترین ہو جائے گا کہ اگر آپ لوگ اپنے انٹر کے بعد کسی ڈگری کو جوائن کرتے ہیں, کالج یا یونیورسٹی کا حصہ بنتے ہیں, ساتھ ہی 1 سے 1.5 گھنٹہ تو لگتا ہے سکلز کی جو کلاسز ہیں, اس سے زیادہ تو نہیں ہوتی, 2 گھنٹے کی ہوتی ہوں گی ایک کلاس, 2 آورس, 2 گھنٹے کی کلاس ہے. کتنا بہترین ہو جائے گا کہ آپ اس ڈگری کے ساتھ وہ جو 2 گھنٹے کی کلاس ہے وہ لے لیں. اس کا فائدہ کیا ہوگا, ڈگری تو آپ کو 4 سال کے بعد ملے گی. یہ کورسز 3 ماہ, 6 ماہ, 2 ماہ, اندازہ لگائیں, 2 ماہ کا کورس ہے. اس کے بعد آپ کی ارننگ بھی سٹارٹ ہو جائے گی. ایم ایس سی ایم فل کی ڈگری لینے پہ آپ لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں. اپنے بھی شہر میں اگر آپ اپنے شہر کی یونیورسٹی میں بھی ایڈمیشن لیتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ ایم ایس سی کی ڈگری جو 2 ایئرز ہے, 2 سالہ ڈگری ہے, آپ کا اس کے اوپر بھی 2 سے 3 لاکھ روپے کا خرچہ منیمم آ جاتا ہے. اور اگر آپ کسی اور سٹی میں جا کے کرتے ہیں, اپر پنجاب کی سائڈ کا رخ کرتے ہیں, تو وہاں ظاہر سی بات ہے آپ ہاسٹلائز بھی ہوتے ہیں, آپ کے ادر ایکسپینسز بھی ہوتے ہیں, ٹرانسپورٹ کا خرچہ بھی ہوتا ہے. تو وہ تو آپ کو ایک 2 سال کی جو ڈگری ہے نا ایم ایس سی کی, وہ آپ کو, میرا خیال ہے مجھے ایم ایس سی کیمسٹری کی ڈگری میں نے اندازہ لگایا تھا ایک دن بیٹھ کے, 2 سال میں تقریباً 6.5 لاکھ روپے کی پڑ گئی تھی. 6.5 لاکھ روپے میں جا کے ایم ایس سی کیمسٹری کی ڈگری میری کمپلیٹ ہوئی تھی. تو اتنے لاکھوں روپے اگر وہاں انویسٹ کیے جا سکتے ہیں تو چند ہزار روپے اور 2 سے 4 مہینے کا وقت ان سکلز کے لیے انویسٹ کیوں نہیں کیا جا سکتا. میں آپ کو ہرگز یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ لوگ ڈگریز نہ لیں, جس کا شوق ہے ضرور لیں. اگر آپ ڈگری اس مقصد سے لے رہے ہیں کہ آپ نے ارننگ کرنی ہے تو پھر ارننگ کو ہی فوکس کریں نا. پھر جب فوکس ہی آپ کا مقصد ہی ارننگ ہے, مقصد ہی یہ ہے کہ آپ نے پیسے کمانے, یا تو یہ ہو کہ آپ نے یہ سوچا ہو کہ میں نے اپنی ڈگری کمپلیٹ کرنے کے بعد پیسے نہیں کمانے, سوچا آپ نے؟ آواز نہیں آ رہی, گلا خراب ہے, میرا بھی خشک ہو گیا ہے تھوڑا سا. کیا آپ نے یہ سوچا ہے کہ آپ نے ڈگری کمپلیٹ کرنے کے بعد ارننگ نہیں کرنا؟ ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. یہی بات تو میں نے پیچھے کیا آپ کو کہ تعلیم کا مقصد کیا ہے, بتایا نا آپ کو. مجھے یہ بتائیں, پڑھے لکھے اور ان پڑھ میں فرق ہوتا ہے جو سوری ٹو سے آج نہیں ہے, آج نہیں ہے. آج ہمارا موسٹلی پڑھا لکھا طبقہ جاہل ہے. آپ کیا کہہ رہے ہیں, ایک سی ایس ایس کلیئر کرنے کے بعد اتنی بڑی سیٹ پہ بیٹھنے والا اسسٹنٹ کمشنر ہمارے یہاں کرپشن کرتا ہے. اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم وہ چیز نہیں دے رہے جو ہمیں تعلیم سے ملنی چاہیے تھی. وائی؟ کیونکہ تعلیم و تربیت اگر یکساں ہوتے ہیں تو ہی معاشرے میں اچھائیاں اور اچھے کام عروج پاتے ہیں. ہمارے یہاں صرف تعلیم ہے, تربیت نکال دی گئی, جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ ہماری یونیورسٹیز, ہمارے کالجز, ہمارے تعلیمی ادارے ہمیں وہ شعور نہیں دے رہے جن کے لیے تعلیم کے دروازے کھلے ہوتے تھے.
یونیورسٹی کا بیسیکلی نام ہوتا ہے مادر علمی. کیا یہ مادر علمی ہے؟ معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں, ناراض نہ ہوئیے گا کوئی بھی. آپ یہ بتائیں کہ آپ نے یونیورسٹی جانے کے بعد, ہماری یونیورسٹیز میں سب سے زیادہ ڈرگز بکتی ہیں, یہ تعلیمی ادارے ہیں. ہماری یونیورسٹی میں سب سے زیادہ انلیگل ریلیشن شپس ڈیولپ ہوتے ہیں, یہ ایجوکیشن ہے. ہماری یونیورسٹیز میں آپ چلے جائیں, وہ استاد کا احترام تک نہیں رہا. استاد کو دیکھ کے استاد کو دیکھ کے ہوٹنگ کی جاتی ہے, ٹیچر کو دیکھ کے بےہودہ جملے بولے جاتے ہیں. اس کی وجہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اسٹوڈنٹ خراب ہو گیا, نہیں. اگر اس کے پس منظر پہ جاؤں تو میں کہتا ہوں ہمارا ٹیچر خراب ہو گیا. اسٹوڈنٹ تو نکلا ٹیچر سے ہے. جیسے والدین سے اولاد ہے نا, تو اولاد نہیں, بیسیکلی پیرنٹنگ سب سے پہلے ہوتی ہے. بچوں کی تربیت بعد میں ہوتی ہے, والدین کی تربیت پہلے ہوتی ہے. اسی طرح طلباء کی تربیت بعد میں ہوتی ہے اور ٹیچرز کی تربیت پہلے ہوتی ہے, جو ہمارے ہاں نہیں ہو رہی. آپ سے زیادہ میں خود تعلیم کا حامی ہوں, لیکن بیسیکلی اگر آپ گراؤنڈ ریئلٹیز کو دیکھیں تو پھر کہنے پہ مجبور ہو جاتا ہوں کہ یار اگر تعلیم کے یہ مقاصد ہیں تو مجھے دکھا دیں کہ وہ تعلیم سے وہ سب کچھ آپ کو مل رہا ہے. نہیں ملتا. 99.9% میں کہوں گا شاید آج 100% ہمارا جو اسٹوڈنٹ ہے اس کا ڈگری لینے کا مقصد یہ ہے کہ اچھی جاب, اچھی سیلری, اچھی ارننگ. شعور والی باتیں بہت پیچھے رہ گئی ہیں. تو آپ ڈگری کریں, ڈگری کے ساتھ سکلز سیکھ لیں, یہ آپ کے لیے بہتر ہے. اگر آپ ڈگری کے ساتھ سکلز نہیں سیکھیں گے تو اس کا نقصان آپ کو اٹھانا پڑے گا. جب آپ پریکٹیکل لائف میں انٹر ہوتے ہیں تو پھر آپ کو پیسوں کی ضرورت تو پڑنی. آپ نے کہا کہ رزق کا وعدہ اللہ تعالیٰ کا ہے. اللہ تعالیٰ ہی فرماتا ہے کہ میں محنت کرنے والوں کا دوست ہوں. کیوں فرما رہا ہے؟ رزق آپ کو اپنے مقدر کا ملتا ہے, لیکن کوشش اور جدوجہد کرنے کے بعد ملتا ہے. کوشش اور جدوجہد کے بغیر تو نہیں ملتا. ہاتھ پاؤں مارنے پڑتے ہیں نا, ورنہ ہر بندہ گھر میں بیٹھا ہوتا کہ آ جائے گا. منو سلوا تو اب نہیں آتے. منو سلوا والا زمانہ اور دور تو ختم ہو گیا نا, جب پکے پکائے کھانے آسمان سے آ جاتے تھے. اب آپ کو اس روٹی کے لیے باہر جانا پڑتا ہے, اب آپ کو اس روٹی کے لیے دھکے کھانے پڑتے ہیں. کوشش کے بعد ہی ملتا ہے. میں کہتا ہوں کوشش کے بعد اگر نہیں ملا پھر مقدر کو بلیم دیں, پھر تقدیر کی باتیں کریں, اچھا لگتا ہے. کیوں؟ انسان کے ہاتھ میں کوشش ہے, اسٹرگل ہے, ایفرٹ ہے, ہارڈ ورک ہے. ریزلٹس انسان کے اختیار میں نہیں. اگر آپ کو کوشش کرنے کے باوجود بھی نہیں ملتا پھر اسے تقدیر کا نام دے تو اچھی بات ہے. کوشش ہی نہیں کی, ہاتھ پاؤں ہی نہیں مارے اور کہیں تقدیر کا حصہ نہیں ہے. فار ایگزامپل مجھے پیاس لگ رہی ہے, اگر کوئی پانی بھجوا دے تو فار ایگزامپل میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اب مجھے پیاس لگی ہوئی ہے, میں نے باتوں باتوں میں کہہ دیا کہ مجھے پیاس لگ رہی ہے, اگر کوئی پانی بھجوا دے. میں نے اسٹرگل کی نا, پانی آنے لگا. اب میں دل میں بیٹھا ہوا سوچتا رہتا کہ اگر میرے تقدیر میں لکھا ہے تو یہ پانی کے گھونٹ مجھے نصیب ہو جائیں گے, ورنہ نہیں ہوں گے. ایسا نہیں ہوتا. اسٹرگل پہلے کرنی پڑتی ہے. اسکلز کے علاوہ بھی میں ایک اور چیز آپ کو بتاتا ہوں جو آپ کر سکتے ہیں, وہ ہے ایکسپیرینس. میں صرف آپ کو راستے بتا رہا ہوں, انتخاب آپ کا اپنا ہے کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں. میں نے امتیاز صاحب سے کوئی یہاں اسٹوڈنٹ پکے کر کے دینے کے پیسے نہیں لیے ہوئے کہ میری ایفرٹ یہ ہو کہ میں یہاں سے اتنا وہ کر دوں کہ آپ لوگ ایڈمیشنز لینے پر مجبور ہو جائیں. میرا ان کے ساتھ دوستانہ تعلق ہے. ہاں بولنے کے میں پیسے ضرور لیتا ہوں, میری مہارت ہے بھائی, میرے اسکلز ہیں. ہر بندہ اپنے اسکلز کے پیسے لیتا ہے, لکھنے کے بھی پیسے لیتے ہیں, ملتے ہیں, وہ میرے اسکلز ہیں. تو میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں میری کیمسٹری کی ڈگری میرے کسی کام نہیں آئی. میرے کام وہ چیزیں آ رہی ہیں جو یا تو میرے پیشن میں شامل تھی, یا میرا جنون تھا, میرا پاگل پن تھا, یا میرے اسکلز تھے. بولنا میری مہارت ہے, مجھے اس سے پیمنٹ دینا شروع کر دی. ایک شوق کے طور پہ, شوقیہ طور پہ آغاز کیا تھا, اس کے بعد اس نے کئی جگہ سے پیمنٹ دی. پیمنٹ الگ دی, ریسپیکٹ الگ دی, پروٹوکول الگ دیے. تو بات یہ وہ اسکل تھے میرے, وہ کام آ گئے.
رائٹنگ میرا پیشن تھا، میرا جنون تھا، شوق تھا، وہ میں لکھتا رہا 2 سال تک مسلسل پاگلوں کی طرح، جس کو کہتے ہیں نا لکھنا، پاگلوں کی طرح لکھا میں نے، اور اتنا لکھا کہ 2 سال میں نے 2500 سے زائد آرٹیکلز لکھے، 2500 پلس آرٹیکلز کا میں رائٹر ہوں. میں نے اپنے جنون میں لکھے تھے، لیکن اسی بنیاد پہ مجھے کئی یوٹیوبرز نے کانٹیکٹ کیے، انہوں نے کہا جی ہم نے ویڈیوز بنانی ہے، آپ ہمیں کنٹینٹ لکھ دیں. اب وہ کنٹینٹ لکھ کے دینے پہ اس کی پیمنٹ ملتی ہے. تو وہ میرا سکل تھا، میرے کہیں نہ کہیں کام آ رہا. نیکسٹ چیز میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ ایکسپیرینس کی سائٹ پہ جائیں. ایکسپیرینس کی سائٹ پہ کیسے جا سکتے ہیں؟ اگر آپ سکلز نہیں سیکھنا چاہتے تو اسٹوڈنٹ لائف میں ہی جاب کر لیں، اسٹوڈنٹ لائف میں ہی کوئی پارٹ ٹائم جاب لازمی کر لیں. یہ چیز بھی آپ کو دھکے کھانے سے بچائے گی. ہمارا مسئلہ یونیورسٹی میں، ایمانداری سے بتائیں، سیمسٹر سسٹم ہے سر. یقین کریں آخری جب ایگزامز کی ڈیٹ آ جاتی ہے تو بعض اوقات تو 2 دن پہلے ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہوتے ہیں یار نوٹس کون سے لیں، نوٹس کہاں سے لینے ہیں، نوٹس کہاں سے لینے ہیں. مطلب یہ تک نہیں پتا ہوتا کہ سیمسٹر میں پورے نوٹس کون سے پڑھائے گئے ہیں، کس ٹیچر کے پڑھائے گئے ہیں، کس آتھر کی بک سے ریفرنسز آپ کو جو ہے نا وہ ٹیچ کیے گئے ہیں. آپ 2 دن پہلے ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ یار نوٹس کہاں سے لینے ہیں، کون سے لینے ہیں، کس کے لینے ہیں. کہنا یہ چاہتا ہوں، اس سے صاف ظاہر ہے کہ آپ اپنا پورے کا پورا سیمسٹر غیر ضروری سرگرمیوں میں ضائع کر دیتے ہیں، ویسٹ کرتے ہیں اپنے ٹائم کو. اسی ٹائم میں آپ پارٹ ٹائم جاب کر سکتے ہیں، آپ پارٹ ٹائم کوئی سکلز سیکھ سکتے ہیں. اپنی فیلڈ سے ریلیونٹ آپ کو کوئی جاب مل جاتی ہے تو ویل اینڈ گڈ ہے. آپ کو ڈگری کے دوران ہی اگر فیلڈ کی کوئی جاب مل رہی ہے اسے اڈاپٹ کریں، اس اپرچونٹی کو اویل کریں. مسئلہ کیا آتا ہے، پہلے سے آنکھیں متھے پہ رکھی ہوتی ہیں، لیکن نہیں 30-35 ہزار سیلری ملے گی تو کروں گا، ورنہ نہیں کروں گا. اور 30-35 ہزار کے چکر میں پورے 4 سیمسٹر 2 سال گزار دیتا ہے، جاب نہیں کرتا کہ نہیں 10-12 ہزار 15 ہزار پر میں یہ جاب کیوں کروں. اسے یہ نہیں سمجھ آ رہی ہوتی کہ آج اس کو یہ 10-12 ہزار کی جو جاب مل رہی ہے وہ کم از کم اپنے جو ہاسٹل کے اخراجات ہیں ایک تو وہ نکال سکتا ہے، وہ اپنے ٹائم کو ویسٹ ہونے سے بچا سکتا ہے، ٹائم کو یوٹیلائز کر سکتا ہے، اور ساتھ ہی ایکسپیرینس گین کر سکتا ہے. یہاں جیسے میں نے پیچھے کہا کہ اگر آپ سکلز سیکھ لیتے ہیں تو جیسے ہی آپ کی ڈگری کمپلیٹ ہوگی آپ کے پاس آلریڈی سکلز ہوں گے، آپ کو کسی کا محتاج نہیں ہونا پڑے گا، آپ کو جاب کے لیے دھکے نہیں کھانے پڑیں گے. اس کے برعکس ایکسپیرینس کی سائڈ پہ آ جائیں، یہاں آپ کی ڈگری کمپلیٹ ہوگی اور ساتھ ہی آپ کے ساتھ 2 سے 3 سال کا جو ایکسپیرینس ہے وہ اٹیچ ہو جائے گا، 2 سے 3 سال کا تجربہ آپ کے ساتھ جڑ جائے گا. تو آپ ڈگری کے بعد جائیں ذرا کمپنیز میں انٹرویو دینے کے لیے، اس بندے کو پریفر کیا جاتا ہے ایکسپیرینس لوگوں کو. کیوں؟ کمپنی سوچتی ہے کہ اس بندے کو اگر ہم لے آتے ہیں، کیونکہ آج ہے تو صرف ڈگریاں، کاغذ کا ٹکڑا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. اپنے پچھلے سیمسٹر کا نہیں پتا ہوتا جن اسٹوڈنٹس کو، انہیں یہ پتا ہوگا کہ ڈگری میں کیا چیزیں سیکھی ہیں، پچھلے سیمسٹر کا کسے پتا ہوتا ہے. تو کمپنی گھاٹے کا سودا تو کبھی نہیں کرتی، وہ کہے گی کہ آپ لوگوں کو ہائر کرنے کے بعد اگر 2 سال آپ کو اور آپ کے بچوں کو بٹھا کے کھلانا ہے، 2 سال آپ کو اور آپ کے بچوں کو بٹھا کے ہم نے کھلانا ہے، اور 2 سال کے بعد جیسے ہی آپ کھانا سیکھ جائیں گے آپ نے ایسے اڑ جانا ہے پسلی بٹیرے کی طرح. کیونکہ ڈگری کرتے ہی پہلے اسٹوڈنٹ جاب جو کرتے ہیں نا وہ اس مجبوری کے تحت کرتے ہیں، بس ہٹ جاؤں، اس کے بعد جیسے اچھی اپرچونٹی ملے گی یہاں سے موو کر جانا ہے. تو اس وجہ سے آپ کمپنیز جو ہیں وہ نیو کمرز جو ہیں ان کو نہیں ہائر کرتی اتنی آسانی سے. وہ دیکھتے ہیں کہ ایکسپیرینس کتنا ہے اس بندے کے پاس، اسے پتا ہوتا ہے کہ جس بندے کے پاس کمپنی جانتی ہے، جس بندے کے پاس ایکسپیرینس ہے وہ 40 کمائے گا، 20 ہم نے اس کو دینے. ہر سیکٹر کی یہی صورتحال ہے. وہ آپ کو 50 ہزار کی سیلری عام کھا نہیں دیتے، تب دیتے ہیں جب آپ انہیں 1 لاکھ روپے کی ارننگ کر کے دیتے ہیں. تو آپ کے اندر اگر اتنی ایبلٹی نہیں ہے کہ آپ انہیں ارننگ کر کے دے سکیں تو کمپنی کو کیا ضرورت ہے کہ وہ گھاٹے کا سودا کرے آپ کو سیلری دے کر. یہاں ایک اور بڑی غلطی کر جاتے ہیں بعض لوگ، میں کہتا ہوں کہ ہم میں سے اکثر لوگ اپنے کام کے ساتھ آنیسٹ نہیں ہوتے. آنیسٹ نہیں ہونے سے مراد کیا ہے، جب ہمیں جاب نہیں مل رہی ہوتی نا، سجدے، وظیفے، دعائیں،
آستانوں پہ بھی جائیں گے, بابوں سے بھی مانگیں گے, اور گلی کا وہ بزرگ جس کو کبھی سلام نہیں کیا ہوگا اس کو بھی گھوڑوں پہ ہاتھ لگائیں گے, بابا جی دعا کر دو. ایسے ہی ہے, بابا جی دعا کر دو جواب ملتے ہیں. ایسے صورتحال ہو جاتی ہے, کچھ بھی مل جائے, سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ, مل جائے. کیوں گھر والوں کے تانے بھی تو کھا جاتے ہیں نا. ڈگری کمپلیٹ کر کے, میں خود ڈگری کمپلیٹ کرنے کے بعد سال پہلا بیٹھا رہا گھر آ کے, اور ہر دوسرے دن پوچھے ہاں بیٹا کیا بنا, ہاں بیٹا کیا بنا, کیا بنا جی ابھی تو کچھ نہیں بنا. تو ہر تیسرا بندہ یار ایم فل کیمسٹری کی ہے جاب نہیں ہوئی, نانا نانی خالہ چاچے تائے, ایک ڈگری جو بندہ کر رہا ہو نا اس کے اوپر سب کی نظر ہوتی ہے, پورے خاندان کی, شریکوں کی, رشتہ داروں کی, سب کی نظر اس بندے پہ ہوتی ہے کہ پتہ نہیں یہ ڈگری کر کے آنے والا ہے, اور اس کے بعد پتہ نہیں اس کو جو ہے نا یہاں 4-5 کوئی جو ہے نا گورنمنٹ کی سرکاری گاڑیاں چھوڑنے آئیں گی کہ بندہ ڈگری کر کے آئے. اور واپسی میں جب بندہ ڈگری کر کے آتا ہے حالت یہ ہوتی ہے کہ اپنی ٹکٹ کے پیسے نہیں ہوتے, وہ بھی گھر کال کر کے منگوانے پڑ رہے ہوتے ہیں کہ ڈگری کمپلیٹ ہو گئی ہے, خرچہ بھیج دو گھر آنا. تو یہ چیزیں کیا ہیں, میں کہتا ہوں پہلے سے آنکھیں کھول لیں. 2 صورتوں میں آنکھیں کھلتی ہیں, یا آپ خود کھول لیں ورنہ زندگی چپیڑے مار کے کھول دیں گے. کھلنی ضرور ہے, بہتر ہے کہ خود سے کھول لیں اور زندگی کے وہ جو تھپیڑ ہیں, وہ جو چپیڑیں پڑتی ہیں اس سے بچیں. آپ ایکسپیرینس گین کر لیں گے تو آپ کو اپنی ڈگری کے بعد ایک اچھی جاب مل سکتی ہے, کیونکہ اب صرف ڈگری نہیں ہوگی, ڈگری کے ساتھ آپ کے پاس 2-3 سال کا تجربہ بھی ہوگا. اس پر مجھے ایک بات یاد آتی ہے, کامران عالم صاحب تھے فیصل آباد, ایک اسکول کے پرنسپل تھے, ان کے ساتھ ایسی گفتگو ہو رہی تھی. تب میں ایم ایس سی کا اسٹوڈنٹ تھا, ابھی شاید فرسٹ ایئر سیکنڈ سیمسٹر تھا میرا ماسٹرز کے دوران. مذاق میں موٹیویشنل اسپیکر اور ٹرینر بن گیا. آپ کے ساتھ وہ ایکسپیرینس شیئر کرتا ہوں. میں ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا آفس میں, ان کے پاس ایک لیڈی آئی کوئی اپنی بچی کا ایڈمیشن کروانے. اب وہ ایڈمیشن کروانے آئی ہیں تو کامران عالم صاحب ڈیل کر رہے ہیں, لیکن وہ اس لیڈی کو سیٹسفائی نہیں کر پائی. میری فرسٹ میٹنگ تھی ان کے ساتھ, میں پہلی مرتبہ کسی دوست کے ریفرنس سے گیا ہوا تھا. میں نے اپنے طور پہ کوشش کی, میں کوئی 5 یا 7 منٹ بولا ہوں, اس لیڈی نے پکڑ کے ہاتھ میں پیسے پکڑوا دیے. انہوں نے کہا ایڈمیشن میری بچی کل سے آ جائے گی. اب وہ مجھے نہیں جانتے تھے, ساتھی طور پہ ہو گیا ایسا. تو مجھے انہوں نے بعد میں کہا کامران عالم صاحب, کہتے آپ کیا کرتے ہیں؟ مجھے کچھ نہیں کرتا, ایم ایس سی کیمسٹری کا اسٹوڈنٹ ہوں یونیورسٹی آف ایگریکلچر فیصل آباد کا. کہتے اس کے علاوہ کیا کرتے ہیں؟ میں نے کہا اسامہ بن زید ہائی اسکول تھا, وہاں پہ ٹیچنگ کرتا تھا, اس ٹائم کیمسٹری پڑھاتا تھا, میٹرک کی کلاسز میں. میں نے کہا ساتھ اسامہ بن زید میں ہوں, ٹیچنگ کی جاب کر رہا ہوں. کہتے اس کے علاوہ کیا کرتے ہیں؟ اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں کرتا. اب وہ میرے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, دوست میرا تھا رانا فیضان, اس نے نا ایسے بیچ میں کھاچ مار دی. کہتا جی یہ نا ٹرینر ہے, یہ میں آپ کو ریئل بات بتا رہا ہوں. اس نے کہا جی یہ ٹرینر ہے, اور میں اس کو ایسے دیکھ رہا ہوں, اچھا میں ٹرینر ہوں, مجھے بھی نہیں پتا کہ میں ٹرینر ہوں. ہمیں فیضان کو دیکھ رہا ہوں کہ یہ کیا کر دیا اس نے. اب کہہ تو دیا تھا, چھپ بیٹھا ہوں, یا کہہ رہے کہ خود اعتمادی اتنی زیادہ تھی. اچھا ٹھیک ہے دیکھا جائے گا, ٹرینر کون سا جنات ہوتے ہیں, یہ بھی انسان ہے. اب ہماری کمبختی آئی ہوئی تھی تو انہوں نے کہا کسی دن ہمارے یہاں بھی ٹیچرز کو ٹریننگ دے دیں. تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, جب کہیں گے دے دیں گے. اب یہ تو نہیں پتا تھا کہ ابھی باری آ جائے گی. ان کو بس جب تک کیا مطلب ہے, بس چھٹی ہونے والی ہے, میں ٹیچرز کو ایک روم میں لے جاتا ہوں, اب آ جائیں. وہ یہ کہہ کہ باہر چلے گیا. میں فیضان کو ایسے دیکھ رہا ہوں کہ میرا دل کر رہا ہے اس کو تھپڑ لگا. اس نے مجھے کہا یار وسیم مجھے پتا ہے تو کروا دے گا, ٹینشن نہ لے, اپرچونٹی مل رہی ہے, اس کو استعمال کر, موقع ہاتھ سے نہ جانے. میں نے کہا چلو کر لیتے ہیں, ٹیچنگ کا ایکسپیرینس بھی تھا اچھا خاصا. اب انہوں نے میری لگا دی کلاس, 20-25 ان کی فیمیل ٹیچرز تھیں وہاں بیٹھی ہوئی تھیں. وہ خود بیٹھ گئے, ان کے مزید جو ڈائریکٹرز تھے وہ آ گئے, اور انہوں نے کہا کہ ٹیچرز ٹریننگ پہ لیکچر دیتے ہیں. میں نے ٹیچرز ٹریننگ پہ ان کو لیکچر دے دیا, تقریباً 40-50 منٹس کی میں نے وہ ورک شاپ کروا دیا. مجھے نہیں پتا میں نے کیا کروائی, کہاں سے کروائی. اور اس کے بعد جو حوصلہ افزائی ملی, انہوں نے مجھے بعد میں کہا کہ وسیم صاحب مجھے یہ تو پتا تھا کہ آپ اچھا بول سکتے ہیں, اتنا نہیں پتا تھا کہ اتنا اچھا بول سکتے ہیں. بس وہ جملہ میں نے اپنی ڈائری میں لکھ لیا کہ یہ میرے کام آئے.
یہ جملہ میرے کام آئے گا. میں نے 2 سال کے بعد جب میں ٹوٹل 100 سیشنز کروا چکا تھا نا ڈفرنٹ، اس کے بعد پھر میں نے ایک پوسٹ لگائی اپنی فیس بک وال پر جہاں میں نے یہ لکھا کہ وہ بیسیکلی فرسٹ ٹائم تھا. میں کوئی ٹرینر یا موٹیویشنل اسپیکر نہیں تھا، اور میں نے ان 2 کامران عالم اور ان کی جو سسٹر تھی ان دونوں کو ٹیگ بھی کیا. تو وہ بڑے حیران ہو گئے کہ ہمیں واقعی اندازہ نہیں ہوا کہ آپ فرسٹ ٹائم یہ بات کر رہے ہیں. انہوں نے مجھے ایک جملہ کہا تھا، وہ کہتے وسیم بھائی یہ بات یاد رکھنا، آپ کا جو تجربہ ہے نا، آپ کا جو ایکسپیرینس ہے، یہ آپ کی ڈگری کی کمی کو پورا کر سکتا ہے، لیکن آپ کی ڈگری کبھی آپ کے ایکسپیرینس کی کمی کو پورا نہیں کر سکتی. تو یہ آپ کے پاس نیکسٹ آپشن ہے کہ آپ ایکسپیرینس گین کر لیں. اس سے پیچھے میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ سکلز سیکھ لیں. اب انتخاب آپ کا اپنا ہے، تھکے کھانے ہیں یا کچھ اچھا کر لینا ہے. چھوٹے کام بھی آپ کر سکتے ہیں جو ہمارے یہاں ایگو، انا کا مسئلہ بن جاتے ہیں. ایک پڑھا لکھا نوجوان 8,000 روپے کی ٹیچنگ کی جاب تو کر لیتا ہے، لیکن وہ چاول کی ریڈی لگانا گوارا نہیں کرتا جہاں وہ 40 سے 45,000 50,000 کی ارننگ کر سکتا ہے. یہ میں کہتا ہوں کیا ہے، ہمارا صرف ایک مائنڈ سیٹ ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. ورنہ یہ ضروری تھوڑی ہے کہ آپ ڈگری کے بعد جاب ہی کریں. آپ ڈگری کے بعد اپنا کوئی بھی کام کر سکتے ہیں، چھوٹا کام تو خیر چھوٹا بڑا ہوتا ہی نہیں، سوچ چھوٹی بڑی ہوتی ہے، کام کبھی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا. میں ایک چیز کہتا ہوں کہ ایک ان پڑھ بندہ جب چائے کا ہوٹل لگاتا ہے تو یار کیا پڑھا لکھا بندہ جب چائے کا ہوٹل لگائے گا اس میں فرق نہیں ہوگا؟ فرق تو ہوگا نا. تو آپ کیوں کہتے ہیں کہ یار میں اتنا پڑھنے کے بعد اب چائے کا ہوٹل لگاؤں؟ یار کچھ یونیک کریں نا، کچھ ڈیفرنٹ کریں، لوگوں کو پتہ لگے کہ کسی ایجوکیٹڈ پرسن نے چائے کا ہوٹل لگایا. تو یہ تو نہیں نا کہ آپ بھی اگر وہ چائے کا ہوٹل لگانے کے بعد وہی گندے کپوں میں چائے دے رہے ہوں اور وہی آپ کے سرو کرنے والے لوگوں نے گندے کپڑے پہنے ہوئے ہوں، وہی آپ کا بھی جو کچن ہے اس میں مکھیاں اڑ رہی ہوں. پھر تو آپ سمجھیں کہ یار ہم پڑھے لکھے ہو گئے، چائے کا ہوٹل نہیں بنے. آپ اس طرح کی سروسز دیں نا کہ دیکھنے والے بندے کو پتہ لگ رہا ہو کسی پڑھے لکھے شخص نے چائے کا ہوٹل لگایا ہے. اسی طرح آپ چاول کا کوئی کام کرتا ہے پڑھا لکھا طبقہ، تو زمین آسمان کا فرق ہو سکتا ہے. آپ کوئی بھی اپنا بزنس، میں آپ کو چھوٹا سا اپنا ایکسپیرینس شیئر کرتا ہوں. ایک گرلز ہاسٹل ہے میرا، آئزہ ہومفورڈ گرلز ہاسٹل لکھنؤ میں. اب وہ کوئی بندہ سیل کر رہا تھا، میرا مائنڈ بن گیا کہ میں اس کو پرچیز کر لیتا ہوں. اب میں نے مائنڈ بنا لیا تو مجھے میرے گھر والے کہیں کہ تم نے ایم فل کیمسٹری اس لیے کی تھی کہ تم ہاسٹل چلاؤ گے. میں نے کہا کیا مطلب ہے، ایم فل میرے ساتھ نہ جوڑا کریں، میں اپنی ڈگری کو کاؤنٹ نہیں کرتا. میں یہ دیکھتا ہوں کہ میں نے کرنا ہے، کچھ نہ کچھ کرنا ہے. خیر اپنی ضد پہ اڑا رہا اور میں نے وہ ہاسٹل جو ہے وہ سیٹ اپ چلتا وہ پرچیز کر لیا. اب وہ سیٹ اپ پرچیز کیا تو میرے ساتھ دھوکا ہو گیا، کیونکہ وہ کام میں نے کبھی کیا نہیں تھا، مجھے پتا نہیں تھا، اور کسی نے بتایا کچھ اور دیا کچھ. تو بڑی مشکلات آ گئی ایک دم سے مشکلات آ گئی. اور میں بڑا پریشان ہو گیا کہ یار اپنی ارننگ تھی، آپ کو اپنے اکٹھے کیے پیسے ہوں اور یا گھر والوں سے بھی آپ تھوڑا سا کریڈٹ کے طور پہ لیں اور ایک دم سے ایسے حالات آ جائیں. میں نے کہا یار یہ تو کام بڑا مشکل ہو جائے. اب مجھے گھر والے کہنے لگے چھوڑ دفعہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، جو باس آتا ہے آنے تو اس کو سیو کر دو. میں نے کہا ہار نہیں ماننی، لے لیا ہے تو اب اس کو چلانا ہے، جیسے بھی چلانا ہے. آپ یقین کریں میں نے بیٹھ کے سب سے پہلے بیٹھ کے جو چیزیں سوچی، کیوں میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ پڑھا لکھا اور ان پڑھ اگر کوئی کام کر رہا ہے تو اس میں فرق ہونا چاہیے. میں نے سب سے بیٹھ کے اس بات پہ کام کیا کہ اگر میں کسی جگہ رہائش رکھتا ہوں، میں کسی ہاسٹل میں رہوں، تو میرے لیے کیا چیزیں زیادہ ویلیو رکھتی ہیں، میں کن چیزوں کو زیادہ امپورٹنس دوں گا. میں نے اپنی کیلکولیشنز کی اور میں نے 3-4 چیزیں تیار کر لی کہ ایک تو صفائی، صاف ستھرا انوائرمنٹ میں پسند کروں گا. دوسرا کھانا معیاری اور ٹیسٹی ہونا چاہیے. تیسرا کہ رولز اینڈ ریگولیشن ہونے چاہیے. یہ ساری چیزیں مجھے لگا کہ مجھے اٹریکٹ کریں گی اگر میں کسی ہاسٹل میں جاتا ہوں. اور میں نے اسی کے اوپر ورک سٹارٹ کیا. میں نے پراپر جو ہے نا وہ ماسی جو ہے کام والی وہ لگا دی جنہوں نے ریگولر صفائی کرنی ہوتی. ساتھ میں نے کیا کیا، کھانا
اس کا معیار اور اس کا ٹیسٹ دونوں چیزیں بدل دی. تو مطلب انوائرمنٹ ایسا کر دیا کہ جس کو دیکھ کے پتہ لگے کہ ہاں بھائی کوئی پڑھا لکھا بندہ ہاسٹل چلا رہا ہے. ان پڑھ اور پڑھے لکھے بندے میں کہتا ہوں یہ فرق ضرور ہونا چاہیے کام کرنے میں. اس سے زیادہ یہ بات میٹر نہیں کرتی آپ کی ڈگری کون سی ہے. فار ایگزامپل کئی گرلز ہاسٹل ہیں ہمارے ڈی جی خان میں, کھلا جو کوکنگ آئل ہے کھانے میں استعمال ہوتا ہے. میں اپنے پڑھے لکھے کی مثال یہ ضرور دیتا ہوں کہ مجھے کئی لوگوں نے مجبور کیا کہ اخراجات بڑھ گئے ہیں آپ کھلا آئل استعمال کر لیں. میں نے کہا لعنت بھیجتا ہوں. یہ پڑھے لکھے کا اپنی آپ سوچ بنائیں نا. میں نے کہا میں لعنت بھیجتا ہوں کہ وہ کھانا جو میں نہیں کھا سکتا میں کسی اور کو کیوں کھلاؤں. سننے والوں کے لیے بڑی حیرت کی بات ہوگی کہ کسان اور ڈالڈا کوکنگ آئل میں اس میں کھانے میں یوز کروا رہا ہوں. تو کیا ہوا 4 منتھ میں نے مشکلات جی لیا. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے میں ٹف ٹائم سے نکل کے وہ جو لاسٹ میں چل رہا تھا پروفٹ میں شفٹ ہو گیا. میں خود سبزی منڈی جاتا ہوں, سبزیاں لے کے آتا ہوں, راشن پرچیز کرتا ہوں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یار کام چھوٹا بڑا نہیں ہوتا, کام ہوتا ہے. اپنی سوچ کو چھوٹا نہ ہونے دیں, آپ کو کبھی کام چھوٹا نہیں لگے گا. سوچ کو چھوٹی کر لیں گے تو بڑے سے بڑا کام اور بڑی سے بڑی جاب آپ کو چھوٹی لگنے لگے گی. یہ وہ چیزیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی. بلکہ اب نیکسٹ چیز, ہم ابھی یہ آصف صدیقی صاحب بیٹھے ہیں میرے ساتھ میرے یوٹیوب چینل میں. آپ کہیں کہ یہ اور میں پارٹنر ہیں, ہم دونوں مل کے چلاتے ہیں. میں کہتا ہوں اگر آپ کے پاس سکلز ہے نا, سکلز والی ٹیم بنائیں. اکیلے کمانے کا نہ سوچیں, واللہ عالم آپ زندگی میں پیچھے رہ جائیں گے. میں نے ایک جملہ لکھا تھا کہ میں جو ہے نا میں کبھی جیت نہیں سکتی اور ہم کبھی ہار نہیں سکتے. سمپل از دیٹ. آپ کی میں کبھی نہیں جیت سکتی اور ہم ہیں تو آپ ہم کی صورت میں کبھی ہار نہیں سکتے. میرے پاس بولنے کے سکلز تھے, مجھے ایڈیٹنگ وغیرہ کا کچھ نہیں پتا تھا. تو میں نے کیا کیا, میرے پاس ایک بندہ تھا میرے دوست کی صورت میں کہ جس کے پاس یہ سکلز, وہ آلریڈی فری لانسر ہے, پریمیم کا بڑا زبردست کام کرنے والا بندہ تھا. تو میں نے اسے بیٹھ کے ہم نے مشورہ کیا. میں نے کہا آصف بھائی اگر آپ تیار ہوتے ہیں تو میں چینل بناتا ہوں, ادروائز میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں وہ چیزیں بھی کروں اور یہ سیکھنے لگ جاؤں. تو کیوں نہ اپنے سکلز کو شیئر کریں. جو آپ کے سکلز ہیں آپ اس کا حصہ ڈالیں, جو میرے سکلز ہیں میں اس کا حصہ ڈالتا ہوں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو اب وہ اپنے سکلز اور میں اپنے سکلز لے کے ہم ساتھ چل رہے ہیں. نیکسٹ چیز ہم نے ابھی ایک اور چھوٹے سے بزنس کی بات آپ کو بتا رہا ہوں. اب ہم نے نیکسٹ جو کام شروع کرنے جا رہے ہیں, ہم ابھی انشاءاللہ لانچ کرنے جا رہے ہیں چوڑیاں گیلری کے نام سے بینگلز کا آن لائن بزنس. ٹھیک ہے, آن لائن جو ہے وہ ہم فیس بک کے ذریعے اور ڈیفرنٹ جو سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہیں ان کے ذریعے ہم چوڑیاں گیلری جو ہے وہ ہم لانچ کرنے جا رہے ہیں. وہ بھی میں اور آصف صدیقی مل کے کر رہے ہیں. اس کے لیے بھی میں سب سے پہلے ان کے پاس گیا. میں نے کہا یار یہ میرے ذہن میں آئیڈیا ہے, اگر آپ کرتے ہیں تو سورسز اپنے پاس موجود ہے, کیونکہ ہمارا بیسیکلی فیملی بزنس بینگلز کا ہے. تو میں نے کہا سورس ہے ہمارے پاس, پورا اس کو استعمال کیا جائے. اگر آپ ریڈی ہوتے ہیں تو مل کے یہ کام کرتے ہیں. انہوں نے حامی بھری. ہم نے سب سے پہلے اس کے اوپر ہوم ورک سٹارٹ کیا, اس کا نام وغیرہ تو جلد وہ کر دیں گے. اب کیا میں یہ سوچنے لگ جاؤں کہ یار کوئی بندہ کہے گا کہ ایم فل کیمسٹری کرنے والا بندہ کبھی اپنے نام کے ساتھ موٹیویشنل اسپیکر لگاتا ہے, کبھی ٹرینر لگاتا ہے, کبھی رائٹر لگاتا ہے, اور اب وہ چوڑیاں بیچنے لگ گیا. تو لوگوں کی نہیں سننی بھائی, اپنے آپ کی سننی ہے. اسٹرگلز کرتے رہیں اور جب بھی کسی کو آئیڈیا بنائیں. آپ سافٹ سکلز جو لوگ سیکھ رہے ہیں ان کو یہ کہنا چاہوں گا, کس نے 2 مہینے میں کتنے ڈالرز کمائے نہ دیکھیں, اس پہ فوکس نہ کریں. فوکس ایک چیز پہ کریں اور وہ کریں لرننگ پر. آپ جتنا زیادہ سے زیادہ لرن کریں گے, جتنا اچھا کام کریں گے, جتنا اچھا آپ اس فیلڈ میں اپنا معیار بنائیں گے, آپ اتنی زیادہ ارننگ کریں گے. اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہوگی. یہاں جتنے اسٹوڈنٹس نے آگے بتایا میں نے اتنے ڈالرز ارن کیے, میں نے اتنی ارننگ کی, یا امتیاز صاحب بھی اگر یہاں پر آ کر بتائیں آپ کو کہ میں نے اس سے اتنی ارننگ کی ہے, تو میں آپ کو کہوں گا کہ میرے جیسا بندہ ہوگا تو میں ان کی ارننگ پر فوکس نہیں کروں گا. میں ان کے ساتھ بیٹھوں گا اور بیٹھ کے کہوں گا کہ امتیاز صاحب وہ ٹائم بتائیں جہاں آپ نے زیرو سے سٹارٹ کیا تھا. That was the time. آپ نے زیرو سے سٹارٹ کیسے کیا تھا؟ آپ کے پاس سورسز نہیں تھے تو آپ نے یہ کام کیسے سٹارٹ کیا تھا؟ میں کہتا ہوں کہ ہم فیسلٹیز کو دیکھتے ہیں
اس کے پیچھے جو ہارڈشپس ہیں، جو پینفل سٹوریز ہیں، اس کو نہیں دیکھتے، جبکہ اصل کامیابی کے جو راز اور گر ہیں وہ اس میں چھپے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو امتیاز صاحب کی جتنے بھی آپ لوگ اسٹوڈنٹس ہیں، ان کے ساتھ جب بیٹھا کریں تو ان سے پہلے وہ مشکلات پوچھا کریں کہ انہوں نے سٹارٹ کہاں سے لیا تھا اور انہوں نے یہ انسٹیٹیوٹ کیسے سٹارٹ کیا، اور یہ جو آج اتنے اسٹوڈنٹس جو بیٹھے ہوئے ہیں بیسیکلی اس کے پیچھے مشکلات کتنی ہیں، کتنی راتوں کا جگارا ہے، یہ پوچھ کے دیکھیں کبھی کتنے تانے برداشت کیے ہیں اور کتنے جو پتھر ہیں ان کی ٹھوکریں کھائی ہیں، کتنی دیواروں میں سر لگے ہیں، اس کے بعد راستے نکلے ہیں۔ اصل چیز یہ ہے جو ہماری توجہ کا مرکز نہیں بنتی۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ 2 لاکھ روپے ماہانہ کما رہے ہیں، ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس کا سٹارٹ کہاں سے ہوا، 5,000 سے ہوا تھا، 8,000 سے ہوا تھا، اور سٹارٹ کیسے کیا تھا، اس کو مشکلات کون سی آئی تھی۔ تو ان چیزوں پہ فوکس کیا کریں، اس کے لیے ڈیسیجن میکنگ اپنی جو ایبلٹیز ہیں ان کو اسٹرانگ کریں۔ ہم میں سے موسٹلی لوگ یہ کرتے ہیں کہ کیلکولیشنز نہیں کرتے، ہم نے کچھ کرنا ہو، کچھ سیکھنا ہو، ہم اس کے بارے میں انویسٹیگیٹ نہیں کرتے، ہم اس کے بارے میں نالج گین نہیں کرتے، ہم اس کے بارے میں اس فیلڈ سے ریلیونٹ جو لوگ ہیں ان سے نہیں ملتے، ان سے گفتگو نہیں کرتے۔ میں کہتا ہوں آپ زندگی میں کوئی بھی کام کرنا چاہ رہے ہیں تو سب سے پہلے اس کے بارے میں نالج گین کریں کہ یہ کام ہے کیا، اس کے بعد 2-4 ایسے لوگ تلاش کریں جو اس فیلڈ کے ماسٹر ہوں، بادشاہ ہوں، ان کے پاس جا کے بیٹھیں اور ان سے ان کا ایکسپیرینس لیں۔ ان کے ایکسپیرینس لینے کا فائدہ پتہ کیا ہوتا ہے؟ مثال کے طور پر امتیاز صاحب اگر یہاں 6 یا 7 سال میں پہنچے ہوں گے فار ایگزامپل، میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی ان کا ایکسپیرینس اور اس کے جو پیچھے جو مشکلات تھی، آپ میں سے کوئی بھی جو ان کا اسٹوڈنٹ ہے اگر وہ ان مشکلات اور ان ٹربلز کو، اس ڈیفیکلٹ ٹائم کو اگر اپنی توجہ کا مرکز بنا لے اور ان کے ساتھ بیٹھ کے وہ چیزیں پوچھے اور اس کو اپنے مائنڈ میں رکھے، ان کے تجربات کی روشنی میں چلے، تو جہاں یہ 7 سال میں پہنچے ہیں آپ 3 میں پہنچ جائیں گے۔ کیونکہ جب بندہ نیو نکلتا ہے نا، پہلی مرتبہ نکلتا ہے، تو اس کے سامنے بہت ساری چیزیں ایسی آتی ہیں جو اس کے لیے پہلی مرتبہ ہے، اس کا فرسٹ ایکسپیرینس ہوتی ہیں، لیکن وہ آپ کو پہلے بتا دیتا ہے۔ اس حال سے اگر میں نکل کے باہر جاتا ہوں، میں آج اس حال میں پہلی مرتبہ آیا ہوں، میں نے اگر اوپر جانا ہے اور اس کے کئی راستے ہوں، میں اپنے طور پہ کوشش کروں گا تو میرا ٹائم ویسٹ ہوگا، جبکہ جو یہاں پہلے سے موجود ہوگا، جو اس بارے میں جانتا ہے، اگر میں اس سے راستہ پوچھ لوں گا تو میں ڈائریکٹ اپنی ڈائریکشن پر پہنچ سکتا ہوں۔ تو یہ فائدہ آپ کو تب ملتا ہے جب آپ لوگوں سے باقاعدہ ان کے جو تجربات ہیں اس کے بارے میں بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں نے تمام آپشنز آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیے، پھر لاسٹ وہی بات کر رہا ہوں کہ انتخاب آپ کا اپنا ہے۔ 30-40 منٹ مجھے کہا تھا سر، ٹائم پورا ہو گیا ہے۔ ہاں جی، یہ مارکیٹنگ ہوتی ہے جی، ہم بھی اپنی مارکیٹنگ کر لیں، امتیاز صاحب بھی کر رہے ہیں، سارے اپنی اپنی مارکیٹنگ میں لگے ہوئے ہیں۔ میرے پارٹنر نے مجھے بھی یاد دلوایا کہ چینل کا نام تو بتا دیں جی، سوشل پراسپیکٹ کے نام سے یوٹیوب چینل ہے ہمارا، تو یہ ویڈیو بھی وہاں بھی آپ کو مل جائے گی۔ اور اس کے علاوہ بیسیکلی بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جب اس کو وزٹ کریں گے تو وہاں جو میٹیریل ہے وہ بیسیکلی آپ لوگوں کے لیے ہی ہے۔ جو اسٹوڈنٹس ہیں، یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں، میں خود ابھی کہہ لیں اسٹوڈنٹ ہوں، میں آپ کو اس سے پہلے کہا کہ میں کوئی نامور شخصیات میں سے نہیں، آپ بحیثیت رائٹر آپ کہہ سکتے ہیں مجھے کئی لوگ جانتے ہیں، کئی لوگ جانتے ہوں گے، اور ان نون طور پہ بھی جانتے ہوں گے، کیونکہ جب آپ کے آرٹیکلز کافی پیسٹ ہوتے ہیں، چوری ہونا شروع ہو جاتے ہیں، تو آپ کو رائٹر کا نام نہ پتا ہو تو آرٹیکل کی وجہ سے یہ تو پتا ہوتا ہے یار کسی بندے نے لکھا ہے، اس فیلڈ میں ضرور میں کہہ سکتا ہوں، لیکن یہ فیلڈ میری ابھی خود میں اسٹرگلنگ فیز سے گزر رہا ہوں، میں خود اسٹرگل کر رہا ہوں۔ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ صرف وہ ایکسپیرینسز اور وہ چیزیں شیئر کی ہیں، اس کے علاوہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ میں آپ ہی کی طرح کا ایک بندہ ہوں جو ابھی دھکے کھا رہا ہے، دھکے کھا کے بہت کچھ سیکھ بھی لیا ہے، مزید سیکھنے کی جو کوششیں ہیں وہ جاری ہیں، کیونکہ میں مانتا ہوں کہ جس دن آپ سیکھنا چھوڑ دیتے ہیں اس دن آپ کی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ جب تک آپ سیکھتے رہے سمجھیں آپ زندہ ہیں، جہاں آپ نے سیکھنا چھوڑ دیا یا اپنے آپ کو بہت بڑی چیز یا توپ سمجھ لیا، وہاں آپ کا جو الٹے دن ہے وہ شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ بقول واصف علی واصف صاحب وہ کہتے ہیں کہ جہالت لڑتی ہے، علم کبھی نہیں لڑتا۔ جہالت لڑتی ہے، علم کبھی نہیں لڑتا۔ اور
वासिफ साहब की ही एक जुमला, इख्तितामिया जुमला बोलना चाहूंगा। जुमला ये है जी कि वासिफ साहब फरमाते हैं, मोहब्बत इतनी काबिल मोहब्बत नहीं होती, मोहब्बत इतनी काबिल मोहब्बत नहीं होती जितना अल्फाज इसे बना देते हैं। और मोहब्बत इतनी काबिल मोहब्बत नहीं होती जितना अल्फाज इसे बना देते हैं। और मीठे बोल को अगर करख्त लहजा मिल जाए तो वो बोल मीठा नहीं रहता। दो चीजें याद रखने की जिंदगी में अल्फाज का चुनाव अच्छा होना चाहिए और आपका लहजा हमेशा नर्म और आजीज होना चाहिए। ये इंसान की शख्सियत में सबसे ज्यादा निखार पैदा करते हैं। थैंक यू सो मच। क्वेश्चन, मेरा यहाँ दोस्त बैठा है मिर्जा शादिब तारिक, घर जाके मुझसे नाराज ना हो जाए। कल जब मैंने इसे कॉल पर बताया कि इसने पूछा तुम भी आ रहे हो, मैंने कहा आ रहा हूँ। कहते तैयार हो गया ना, मैंने एक सवाल पूछना है। मैंने कहा सो पूछ लेना यार। मिर्जा साहब बाद में नाराज ना हो जाना, आप सवाल है तो सर पूछ लें।